سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ کچھ سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور بے خرچ مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو۔ اور جو اشخاص ان عقائد و اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں، اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں، یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ گزشتہ چند رکوعوں سے تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان ہوا تھا کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، وہاں سے اس کو پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا، تو اس کے ابحاث اور اس کی جو متعلقہ باتیں تھیں وہ بیان ہوئی۔ یہاں اسی کی مناسبت سے یہاں بات چھیڑی گئی کہ یہود یا دیگر لوگ جو تھے وہ اس قبلے کی بات کو لے کر بہت زیادہ کر رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، قبلہ ادھر سے ادھر کیوں ہو گیا، پہلے منہ اس طرف ہوتا تھا اب اس طرف ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو بیان فرمایا کہ اصل چیز قبلہ نہیں ہے، یہ تو علامت ہے، اصل تو انسان کا دل ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے انسان کا سر تسلیم خم کرنا ہے اور اللہ کے احکامات پر اس کا چلنا ہے۔ ہاں یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ جس طرف حکم دے دیں گے ہم اس طرف چل پڑیں گے۔ باقی رہا یہ کہ فی نفسی ہی کسی طرف منہ کرنے میں فرمایا کوئی خوبی نہیں، کوئی نیکی نہیں، یعنی ہم اپنی چاہت سے اور اپنی سوچ اور فکر سے ہم کوئی سوچ کر کسی طرف منہ کریں، ہم کہیں اس طرف منہ کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے عبادت میں، تو وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہ نیکی بھی بن جائے گا۔ تو یہ اصل چیز فرمایا یہ نہیں ہے، نیکی اور بھلائی یہ نہیں کہ تم مشرق کو یا مغرب کو منہ کر لو، نیکی اور بھلائی تو اللہ کے احکامات ماننے میں ہے۔ اس کے بعد اس آیت شریفہ میں اس کو جامع آیت بھی کہا گیا، جوامع الکلم میں سے بھی اس کو کہا گیا کہ اس کے اندر پورے اسلام کا نقشہ بیان کر دیا گیا، پورا خاکہ آ گیا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے 3 چیزوں کا بنیادی طور سے نام ہے، ایک عقائد ہیں، ایک اعمال ہیں اور ایک اخلاق ہیں۔ عقائد کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، فکر سے ہے، سوچ سے ہے، اور کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا نظریہ اس کو رکھنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، آخرت کے دن کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور فرشتوں کے بارے میں
اور کتابوں کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں ماننا چاہیے اس کو، یہ ہے۔ اور اس کے بعد اعمال جو کرنے کے کام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور دیگر جو شریعت کے ابواب ہیں ان کے احکامات ہیں، تو یہ اعمال ہیں جن کا تعلق ہمارے ہاتھ پاؤں یا جسم کے دیگر اعضاء کے ساتھ ہے۔ اور تیسری چیز اخلاق ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اعمال تو نتیجہ ہوتے ہیں، یہ پھل ہوتے ہیں۔ جیسے درخت کے اندر، درخت کا ایک بیج ہوا کرتا ہے، اس بیج سے پھر آگے جو ہے وہ کونپل نکلتی ہے، پھر تنا بنتا ہے، پھر پودا بن جاتا ہے، پھر اس پہ پھل آیا کرتا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہوا کرتے ہیں، جتنے بھی کام ہم زندگی میں سر انجام دیتے ہیں، اچھے دیتے ہیں یا برے سر انجام دیتے ہیں، اس کے پیچھے دراصل ہمارے دل کے اندر اخلاق اور ان کی جڑیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ اچھی جڑیں ہیں، اچھے بیج ہیں تو اعمال اچھے ہوا کریں گے، اور اگر وہ صحیح نہیں تو اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر دل کے اندر جو ہے حسد ہے اور کسی سے جلنے کی صفت ہے تو اعمال میں اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اگر دل کے اندر تواضع ہے تو اعمال میں اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تکبر ہے تو اس کا بھی اثر ظاہر ہوگا۔ تو یہ کچھ اخلاق ہوتے ہیں جن سے دل کو پاک کرنا اور صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ایک مجلس میں فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ 3 طرح کی طہارت کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ظاہر کی طہارت، جو بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، پیشاب نہ لگا ہو، پاخانہ نہ لگا ہو، کوئی بھی بدبودار چیز نہ لگی ہو، لگ جائے تو ہمیں فوراً اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے جسم سے دور کیا جائے۔ جب تک دور نہ ہو جائے طبیعت میں چین نہیں آتا، بے چینی سی رہتی ہے۔ تو یہ طہارت تو ہر آدمی اس کو ضروری سمجھتا ہے، کم و بیش جو بھی سمجھدار ہے۔ اور دوسری طہارت جو ہے یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں کوئی بری چیز داخل نہ ہو جائے، جھوٹ داخل نہ ہو جائے، چوری اور جو ہے غصب، رشوت، حرام خوری، یہ چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ فرمایا یہ بھی ایک طہارت ہے، یہ بھی ہونی چاہیے۔ اور تیسری طہارت جو ہے وہ دل کی طہارت ہوتی ہے کہ دل جو ہے وہ اچھے اخلاق سے مزین ہو اور برا خلق کوئی اس میں جگہ نہ پائے۔ یہ جتنے برے اخلاق ہیں، یہ دنیا کی محبت ہو گئی، حسد ہو گیا، تکبر ہو گیا، بغض ہو گیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گھٹیا جذبات اور اخلاق ہیں، یہ دل کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس سے بھی طہارت ضروری ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ گویا کہ ان 3 چیزوں کا اگر خلاصہ کیا جائے تو 3 درجے اور 3 طرح کی چیزیں ہیں، عقیدہ ہے، عمل ہے اور اخلاق ہے، دل کی صفائی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر تینوں ہی چیزوں کو لے لیا گیا۔ ایمانیات کو لیا گیا کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہ بنیادی ایمانیات ہیں کہ جن میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر انسان نہ مانے تو وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے اس کی حقیقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے باقی کو مانتا رہے، نبوت کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، نبی کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر معتبر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ اعمال آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا، مسکینوں کے ساتھ جن کے پاس کوئی نہیں محتاج ہیں، اور مسافروں کے ساتھ، اور سوال کرنے والوں کے ساتھ غلام آزاد کیے۔ یہ سب اعمال ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اقام الصلاۃ و آتى الزکاۃ، یہ بھی ہے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی۔ یعنی یہ سب فرمایا کہ کرنے کے اصل کام یہ ہیں۔ قبلے کی بحث میں جھگڑنا، لڑنا یہ اصل نہیں ہے، اصل تو کرنے کے کام یہ ہیں۔ والموفون بعہدہم، پھر اس کے بعد اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب عہد کر لیں، ایفائے عہد، وعدہ کر کے انسان اس کو پورا کرنے والا، یہ بھی جو ہے بہت بڑی بنیادی صفت ہے انسان کے لیے، ضروری اوصاف میں سے جو ہونی چاہیے کہ جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ ایمان کی علامات میں سے اس کو کہا گیا، فرمایا کہ منافق کی یہ علامت ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس سے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کیا اور وعدہ کر کے مکر گیا۔ آج اس کو جو ہے وہ ہوشیاری اور چالاکی سمجھا جاتا ہے، اور اگر وعدے پر انسان پورا اترے تو اسے سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہے،
اپنا نقصان کروا رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ رات گئی بات گئی، رات کو تو وعدہ کیا تھا لیکن اب صبح اس وعدے پہ قائم رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو ایمان جو ہے اس سے انسان کا خطرے میں پڑ جایا کرتا ہے۔ والصابرین فی البأساء، یہاں سے پھر آگے جو ہے ان کے صبر ایک صفت ہے جو انسان کے اعمال کے اندر ظاہر ہوا کرتی ہے۔ دل کے اندر اگر صبر کا جذبہ ہوگا تو اعمال میں نظر آئے گی۔ تنگ دستی کی حالت میں صبر کرنا، تنگ دستی کی حالت میں ایک تو اللہ کا شکوہ نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، اور حلال کو چھوڑ کر حرام کی جانب متوجہ نہ ہونا۔ صبر عن المعاصی بھی، گناہوں سے بھی صبر، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی نیکی کی توفیق اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، اگر تنگ دستی آ گئی ہے تو یہ نہیں کہ بس اب نماز چھوڑ دو کہ اللہ نے ہمیں نعوذ باللہ کیا دیا ہے، یا میرے پاس اب گھر میں جو ہے وہ کوئی کھانے کو تو ہے نہیں، میں نماز کس چیز کی پڑھوں؟ نہیں، نیک کام جو کر رہے ہیں تنگ دستی میں بھی کرنے ہیں، اور برائیوں سے جو بچ رہے ہیں تنگ دستی ہے تو بھی بچنا ہے، اور جو ہے بیماری ہے، فقر ہے، یہ دو چیزیں بہت بنیادی ہوتی ہیں جو انسان کو کافی متاثر کر دیا کرتی ہیں۔ بیماری میں آدمی کچھ کا کچھ ہو جایا کرتا ہے، اور تنگ دستی میں بھی فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے یہ تو آدمی کو بس کفر تک لے جایا کرتا ہے۔ تو اس موقع پر جو بندہ ثابت قدم رہے، فرمایا یہ ہے نیکی، یہ ہے اللہ کے ہاں قابل شمار چیز۔ اور لڑائی کے موقع پر بھی اپنے آپ کو جما کے رکھنا، ثابت قدم رکھنا، یہ فرمایا یہ ہیں اوصاف، یہ ہیں کرنے کے کام۔ اولئک الذین صدقوا، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو یہ آیت مبارکہ پورا اس کا نقشہ ہے کہ اس کے اندر جو جو اوصاف بیان ہوئے ہیں اور جن جن اوصاف کی یہاں بنیادیں بتائی گئی ہیں، ان اوصاف پر کوئی انسان چلتا ہے تو پورا مسلمان ہے، اور جتنا ان میں سے کمی ہوگی اتنا اس کے اسلام میں کمی ہے، اتنے اس کے دین میں کمی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا کہ یہ ہیں سچے لوگ۔ سچائی کیا ہے کہ انسان عقل کی سچائی اور دماغ کی سچائی یہ ہے کہ اللہ کے جو ایمانیات ہیں دین کے ان کو مانے، جو نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے، اور عمل کی سچائی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلے، اور دل کی سچائی یہ ہے کہ دل کے اندر جو صحیح صفات ہونی چاہیے وہ ہوں، اگر نہیں ہیں تو یہ سچا نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تقوی، صدق اور سچائی، یہ سب اوصاف انہی لوگوں کو حاصل ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما لے، آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم اختم لنا بخير أعمالنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔